السلام علیکم ایوری ون. میں عائشہ ہاشمی ہوں. آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں مجھے نہیں جانتے ہوں گے، اور جو جانتے ہیں وہ بخوبی اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ جو اگر میں نے یہ ویڈیو جو میں بنا رہی ہوں جس مقصد سے بنا رہی ہوں وہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت سیریس ہے، کیونکہ میں نے اپنے لائف میں کبھی میں نے کوئی ویڈیو بنا کے اپلوڈ نہیں کی، نہ میں کرتی ہوں، نہ مجھے شوق ہے. مطلب مجھے ایک شوق تھا کہ میں جو ہوں وہ اسکٹس بناؤں اور اپلوڈ کروں، بٹ آئی تھنک اس سے زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک یہ ہے جو میں آج ڈسکس کروں گی. اچھا، بہت سارے لوگ جو ہیں ہماری سوسائٹی میں وہ سشانت سنگھ راجپوت کی ڈیتھ کو مطلب ایز اے ان کے لیے ایک ٹاپک ہے کرٹیسزم کے لیے، ان کے لیے ایک ٹاپک ہے مذاق اڑانے کے لیے، ان کے لیے ایک ٹاپک ہے کہ وہ جنت جہنم کو جسٹیفائی کریں اور کلیریفائی کریں. مطلب کیوں کیا ضرورت ہے آپ کو کسی کی ڈیتھ کے بارے میں آپ ایسی الٹی سیدھی باتیں کریں اور مطلب لڑیں آپ لوگوں سے؟ نہیں وہ تو جہنمی ہے، آپ کو اس کی مغفرت کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، مسلمان کو نہیں کرنی. یا دیکھیں ایک بات، اگر وہ ہندو ہے یا عیسائی ہے یا سکھ ہے یا مسلمان ہے، کوئی بھی ہے، سب سے پہلے وہ انسان ہے، رائٹ؟ آپ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ لوگ کیا ہو گیا ہے، کہاں گئی ہے ان سب کی انسانیت کہ وہ یہی بھول گئے ہیں کہ اگر کوئی مر گیا، اگر اس نے سوسائڈ کر بھی لی، چلو اس نے سوسائڈ کیا، آپ کہہ رہے ہیں وہ نان مسلم ہے، رائٹ؟ تو اب اس کے ہاں تو نہیں ہے دیکھا جائے گا نا کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. اس کے ریلیجن میں تو یہ سب نہیں ہے نا. آپ اپنا ریلیجن اس پہ تھوپ رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جلے گا اور ایسا ہوگا وہ ہوگا، اور آپ کو مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس پہ ریسٹ ان پیس لکھیں. دیکھو، اگر آپ کے اندر ذری سی بھی انسانیت باقی ہے نا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ریسٹ ان پیس اس لیے نہیں کہ مطلب ہم مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ نا کہ اس کی زندگی میں کیا مسئلے تھے، کس وجہ سے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، ہمیں کیا پتہ. ابھی ہندو نے کرا تو وہ تو تھا ہی جہنم میں، ابھی کوئی مسلمان کر لیتا تو اس پہ جو جنت حرام ہو جاتی ہے نا. مطلب کسی بھی حال میں آپ لوگوں کو خوش تو رہنا ہے نہیں. میں پرسنلی بہت ہرٹ ہوئی ہوں اس نیوز سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں نے چھچورے مووی دیکھی تھی اور مجھے اتنی پسند آئی تھی. میں نے اپنی اماں کو دکھائی، میری مما کو پسند آئی، میری بہن کو پسند آئی، ہم پوری فیملی پر بیٹھے کہ کوئی بڑی فین نہیں تھی. انفیکٹ مجھے اچھا بھی نہیں لگتا تھا وہ سچ. لیکن میں نے چھچورے دیکھی، چھچورے کی دیکھا دیکھی میں نے پھر ڈرائیو دیکھی. مطلب اس بندے کی ایکٹنگ اتنی اچھی تھی، مطلب اس نے اتنا اچھا کام کیا تھا اپنی چھچورے فلم میں کہ مطلب میں مجبور ہو گئی تھی کہ میں اس کی ڈرائیو بھی دیکھوں. لیکن بتاؤں کیا بات ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ایک ہنستے ہوئے چہرے کے پیچھے کتنی تکلیف چھپی ہوتی ہے، رائٹ؟ ہمیں نہیں پتا اس کے زندگی میں کیا مسئلے ہیں، اس نے کیا کچھ سفر کیا ہے، اس کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا تھا، کیا ہوا تھا، ایسی کون سی کنڈیشن آ گئی تھی، ایسی کون سی سچویشن میں وہ پھنس گیا تھا جس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا. خیر، یہاں میرا ٹاپک اس کو جسٹیفائی کرنا نہیں ہے یا اس کی وکالت کرنا نہیں ہے. ٹاپک یہ ہے کہ ایسے ہی بہت سارے سشانت ہمارے پاس بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم مسلمانوں میں بھی، ہم پاکستانیوں میں بھی یہ بات دیکھی گئی ہے کہ پریشر میں آ کے سوسائڈ کر لی گئی ہے، بہت سارے بچوں نے کی ہے. اب موسٹلی جو ہے وہ ایگزامس کی وجہ سے ہوتا ہے، رزلٹ کی وجہ سے ہوتی ہے، تنگی پریشانی ہوتی ہے. اب میں بات لاتی ہوں کہ سشانت سنگھ راجپوت ایکٹر تھا، سکسیزفل ہونے لگ گیا تھا، اچھا خاصا سکسیزفل ہو بھی گیا تھا، اچھی بلی لائف سٹائل تھا، کامیاب تھا، سب کچھ تھا، پیپرز کی ٹینشن نہیں تھی، پیسوں کی ٹینشن نہیں تھی. پھر کیا ایسا کیا ہوا جو اس نے سوسائڈ کر لی؟ مطلب ایسا کیا ہو گیا؟ تو ضروری نہیں ہے کہ ڈپریشن اگر آپ غریب ہیں یا آپ کوئی فیل ہو رہے ہیں کہیں یا کوئی اور ریزن ہے تو اس کی وجہ سے. یہ ڈپریشن کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے. ڈپریشن
میرے حساب سے کینسر سے زیادہ بری بیماری ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کی پوری باڈی کام کرنا بند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ڈپریشن کی ہی وجہ سے آپ کی پوری باڈی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے، آپ کا کھانا پینا، سوچنا، ہر وقت آپ جو ہے ایک ہی بارے میں سوچ رہے ہیں، مائنڈ افیکٹ ہو رہا ہے، باڈی افیکٹ ہو رہی ہے، کھا جاتا ہے ڈپریشن آپ کو. میں میں خود بھی ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے کبھی سوچا ہوگا کہ یار سوسائڈ کر لیتا ہے، مشکل ختم. اور میں اس کا بلیم ہماری سوسائٹی پہ ڈالوں گی کلیئرلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی اتنا ہم لوگوں کو فورس کر دیتی ہے، ہمیں اتنا ڈیگریڈ کر دیتی ہے، اتنا دبا دیتی ہے، اتنا ٹارچر کر دیتی ہے کہ ہمارے ذہن میں سے سوسائڈ کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں رہتا. ہم کہتے ہیں یار لوگوں کے تانے کشی ختم نہیں ہوگی، جان نہیں چھوٹے گی، ختم کرو زندگی، ختم کرو. سوری. تو آپ لوگوں کی وجہ سے، صرف آپ لوگوں کی لیکنگ کی وجہ سے، آپ لوگوں کے تانے کشیوں کی وجہ سے لوگ اپنی زندگی ختم کرنے پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں سے آپ لوگوں کی زبان ہی نہیں کنٹرول ہوتی ہے. ہمارے یہاں موسٹلی سوئسائڈ کیسز ہو گئے یا اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ کے کیسز جو بھی ہوتے ہیں وہ موسٹلی سوسائٹی کے ڈر سے ہوتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے، کیا کریں گے، کیا ری ایکشن آئے گا. پر آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ امپورٹنٹ ہے. میں ابھی ایک پریل گور ہیں ایکٹر انڈین، ان کے میں نے انسٹاگرام کی ویڈیو دیکھی تو اس میں انہوں نے بولا ایک بہت 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 امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے کہا. وہ یہ تھا کہ آپ لوگ جو بھی لوگ ہیں یہاں پہ موجود جو کہ یہ سب پوسٹ ڈال رہے ہیں کہ آپ کو ذری سی بھی مینٹل النس ہو یا کوئی ٹینشن ہو، ڈپریشن ہو، اس نمبر پہ کال کریں، ادھر کانٹیکٹ کریں. یار دیکھو، میں ہوں، آپ ہو، کوئی ڈپریشن میں، کوئی پریشان ہے، وہ نمبر پہ کال کر کے بولے گا یار میں پریشان ہوں، میرے ساتھ یہ سب ہو گیا، فلاں ڈھمکانا. یا پھر اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان میں دیکھے گا کہ کون اس کو سمجھ رہا ہے یا کون اس کی بات جان رہا ہے. رائٹ؟ یہی بات ہے نا. جس کو آپ جانتے ہیں، جس کو آپ لگتا ہے کہ آپ کو سمجھے گا، آپ کو انڈرسٹینڈ کرے گا. اچھا، ایک تو سب سے بڑی مصیبت ہماری سوسائٹی کی یہ ہے کہ ہم لوگ، ایک بڑا ریزن جو ہم لوگ اپنی پرابلم شیئر نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ تو ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں. ارے یار کیا رو رہا ہے، یار پاگل ہو گیا ہے، ابے جا رہنے دے، روترو آر. ٹھیک ہے نا، یہ ساری باتیں ہم ہی لوگ کرتے ہیں نا. تو اس وجہ سے بھی بہت سارے لوگ نہیں کرتے. سب سے پہلے جو ہے نا جنتی جھنگمی اور ریسٹ ان پیس والا نہیں رکھو، یہ سب ان کو بولو کہ پہلے اپنے آپ کو سدھارو. تم اپنے آپ کو سدھارو، تم دوسروں کے لیے اچھے بنو تاکہ کوئی ایسا نہ کرے. تو پھر تمہارا حق بھی بنتا ہے کہ تم کسی اور کو بولو کہ ہاں بھائی نہیں یار ایسا نہیں کرنا چاہیے. تم نے اپنی طرف سے کیا کام کر لیا، تمہارے آس پاس کتنے لوگ ہوں گے جو تم سے کچھ شیئر نہیں کرنا چاہتے ہوں گے یہ سوچ کے کہ تم جو اپنے فتوے جاری کرو گے. سب مسلمان ہیں نا، چلو باہر کی جاتی نہیں، یہیں کی بات کرتے ہیں. مسلمان ہو نا تم، ہم بھی مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں. کتنا خیال کر لیا تم نے اپنے مسلمان بھائی بہن کا؟ تانے کشی کرنے ہوں، بیک بائٹنگ کرنی ہو، کسی کے اوپر اس کی نقص نکالنے ہوں تو سب تیار بیٹھے. ابھی کامیابی کر لے، کچھ اچھا اسٹیپ اٹھا لے، ہاں اس نے کیسے کر لیا، ضرور کوئی غلط طریقہ استعمال کیا ہوا، ایسے کیسے اتنی جلدی اس نے کامیابی حاصل کر لی. تو مطلب مسئلہ صرف یہ ہے کہ پلیز 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 اپنے آس پاس بیٹھے لوگ کا خیال کریں. میں خود بھی نہیں کرتی ہوں بہت سی جگہ. میں پہلے کرتی تھی، ایم ایس سے کہ ہاں میں پہلے کرتی تھی، اب نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اتنا، میں بھی لوگوں کی تانے کشی کا شکار ہو چکی ہوں کہ میں اب کہتی ہوں یار لوگ مذاق اڑائیں گے. میں خود کٹ گئی ہوں، میں بہت سوشل بندی تھی، میں بالکل کٹ گئی ہوں کہ یا پھر لوگ باتیں کریں گے، لوگ مذاق اڑائیں گے، فالتو کے ڈسکشنز ہوں گے اور اسٹف. لیکن مجھے بھی اپنے دوستوں میں ضرورت ہے کہ میں ان سے بات کروں، لیکن اس سے پہلے مجھے یہ ضروری لگا کہ میں یہ ویڈیو بناؤں، نہیں تو میں پاگل ہو جاتی، مجھ سے کنٹرول نہیں ہوئی. کائنڈلی سمجھے اس بات کو.
کہ یہ سیریس مسئلہ ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور کامیابی یا غریبی یا پریشانی جو ہے وہ سوسائڈ کا وہ نہیں ہوتی ریزن. آپ کے اندر کی تکلیف، آپ کے خیالات، آپ کے جذبات ہوتے ہیں جو آپ کو سوسائڈ تک لے کر جاتے ہیں. اب آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ، اور یہ پہلا کیس نہیں ہے سشانت کا، یہ آئی گیس جیا خان تھی کوئی، جو گجنی مووی تو دیکھی ہوگی سب نے، اس میں جو وہ بنتی ہے جو ڈائری لے کے جاتی ہے، اسٹوڈنٹ ہوتی ہے، اس نے بھی سوسائڈ کی تھی. وہ تو مسلمان تھی، شی واز اے مسلم، مسلمان تھی وہ، اس نے بھی کی، حالانکہ وہ اچھی سکسیسفل بندی تھی. کی نا، کس وجہ سے کی؟ ڈپریشن. تو کائنڈلی اس کو سیریسلی لیجئے. اور مجھے پتا ہے کہ ابھی میری اس ویڈیو پہ بھی بہت سارے لوگ آ جائیں گے فتوے لے کر اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرنے لگ جائیں گے، لیکن اللہ کا واسطہ ہے تم لوگوں کو یار، انسان بن جاؤ، انسانیت دکھا دو. اور اللہ بھی کہتا ہے کہ انسان سے انسانوں کی طرح بیہیو کرو، جو اس نے بنایا ہے، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. احساس کرو، خیال کرو. اگر ایک چیز میں اللہ نے کہہ دیا کہ آپ اس کی مغفرت کی دعا نہیں کریں تو کھڑے ہو گئے سب. اللہ بہت سی دفعہ جگہوں پہ کہتا ہے کہ بھائی برابر والا آپ کا پڑوسی کو خالی پیٹ نہ سوئے ہیں، آپ کے زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مل کے مطلب کلیئر کر دی نا یہ باتیں کہ اپنے سے پہلے دوسرے کا خیال کرو، جیسا اپنے لیے پسند کرو ویسے دوسرے کے لیے پسند کرو. اور ابھی ذرا سے میں مطلب ایسا ہو گیا تو ساری ایک چیز مل گئی تو سب کھڑے ہو گئے. ایسی باتوں میں کیوں کھڑے ہوتے تم لوگ بھائی؟ کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہو؟ کھڑے ہو، بولو، خیال رکھو. برابر میں کوئی سونا نہیں چاہیے. یہاں پہ اپنے ایک کمرے میں بیٹھے ہو تو اپنے بھائی یا بہن کو یا دوست کو نہیں کھلانا ہے تو چھپکے سے بیٹھ کے کھا لیتے اور جا کے سو جاتے ہیں. اس نے کھایا نہیں کھایا پتہ نہیں. یہ تو بغیرتیاں ہیں تم لوگوں کی، اور باتیں کرتے ہو. پہلے اچھے انسان بن جاؤ. اللہ نے پہلے انسان بنایا نا، اس کے بعد مسلمان بنایا. تو پہلے انسانیت دکھا دو، اور دین کے حساب سے ہی چلو دکھاؤ. لیکن ہمارا دین تو بہت ہی نرمی اور پیار کے ساتھ ہے. تم لوگ کیوں جنگ پہ اتر آتے ہو چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پہ؟ اگر کوئی کسی کے لیے کچھ کہہ رہا ہے یا کوئی اس کے لیے دعا کر بھی رہا ہے تو کیا برائی ہے؟ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ان کے جو دشمن ہوتے تھے، جو غیر مسلم ہوتے تھے، ان کے ساتھ کتنا برا سلوک کرتے تھے، لیکن ان کے بھی حق میں دعا ہی کرتے تھے نا، وہ کرتے تھے نا دعا. پھر ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. پھر تو برائے مہربانی اپنے جو یہ دماغ کے کیڑے ہیں ان کو تھوڑا کم دوڑاؤ اور انسان بن جاؤ. تھینک یو.